أشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے نماز والا درود شریف بآواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج امت مسلمہ بے شمار پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں میں گری ہوئی ہے، اور یہ مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ کسی غیر کے مسلط کردہ نہیں بلکہ شامت اعمال کا نتیجہ ہے. جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرتے رہے، قدم قدم پر اللہ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں، اللہ کی طرف سے مدد و نصرت نازل ہوتی رہی، اور جب مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول سے وفا چھوڑ دی تو پھر مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ یہ ہمارا مقدر بن گیا. موجودہ دور میں پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں کا حل کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے مختصر سے خطبہ میں عرض کروں گا. اور یہ موضوع لیا گیا ہے استاد العلماء، استاد الحدیث، شیخ بخاری، شیخ ترمذی، حضرت شیخ ادریس شہید رحمہ اللہ، جن کی چند دن قبل شہادت ہوئی. ان کے ادارے سے ایک ماہنامہ رسالہ چھپتا ہے النصیحہ کے نام سے. اس رسالے میں حضرت شیخ ادریس شہید رحمہ اللہ نے موجودہ دور کی پریشانیوں، مصیبتوں اور دکھوں سے نکلنے کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا ہے. تو آج کے مختصر سے خطبہ میں حضرت شیخ ادریس شہید رحمہ اللہ کے علم اور فیض سے
چند گزارشات عرض کروں گا تاکہ مکمل طور پر یہ خطبہ جمعہ ان کے اصالِ ثواب کے لیے ہو جائے، درجات کی بلندی کے لیے ہو جائے۔ محترم سامعین، سب سے پہلے یہ کہ آج ہم اپنا موجودہ معاشرہ دیکھیں کس ضرب و حالی کا شکار ہے۔ ہمارے معاشرے میں کون سی برائی ہے جو نہیں پائی جاتی؟ کون سا شرک ہے جو نہیں پایا جاتا؟ کون سی بدعت ہے؟ کون سا فسق و فجور ہے؟ کون سا گناہ ہے جو ہمارے ماحول معاشرے میں نہیں پایا جاتا؟ صورتحال تو یہ بن چکی کہ اب تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کھلے عام سر عام ہوتی ہے۔ اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنا اب تو شرمندگی محسوس کیا جاتا ہے، اور مغرب کی اندھی تقلید پر فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے باعث شرم بن چکا ہے، اور مغرب کی اندھی تقلید پر فخر کرنا وہ ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ کون سی تقریب ہے، کون سی ہماری خوشی غمی یا کون سا پروگرام ہے جس میں اللہ رسول کے حکموں کو نہیں توڑا جاتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں چھوڑا جاتا؟ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے جو اسلامی عبادات جن پر اسلام کی عمارت استوار ہے، اسلام کی بنیادی ارکان جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان پانچوں بنیادی ارکان کی حالت دیکھیے کہ کتنے فیصد لوگ ایسے جو نمازی ہیں؟ صرف 4 یا 5% لوگ ایسے جو نمازی ہیں، 95% لوگ بے نمازی، 50% ایسے ہیں جو صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہی حال روزوں کا ہے، اور زکوٰۃ کا حال تو اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ زکوٰۃ کا نام و نشان تو ہمارے گھروں میں ہے ہی نہیں، اور حج کی بھی یہی کیفیت ہے۔ یہ ہمارا ماحول اور معاشرہ ہے کہ جب مسلمان اسلام کے بنیادی اراکین سے دور ہوگا اور پھر وہ یہ کہے اللہ کی مدد آئے، اللہ کی نصرت آئے، ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں، ہماری زندگی میں برکت ہو، ہمارے کاروبار میں برکت ہو، یہ خام خیالی ہے۔ یہ ہمارا ماحول معاشرہ ہے۔ اب اس معاشرے میں اللہ کی رحمت اور برکت ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک شاعر کہتا ہے جب تو یہ کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، جب تو کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، تو جواب ملتا ہے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ یہ ہماری کیفیت بن چکی ہے۔ تو حضرت شیخ ادریس رحمہ اللہ موجودہ ماحول اور معاشرے اور جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلا کام کرنے والا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرماتے ہیں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ توبہ استغفار کی جائے، توبہ کی جائے نصوحا، پکی توبہ۔ مولانا روم رحمہ اللہ مثنوی شریف اپنی کتاب کے اندر اس آیت کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ نصوح ایک مرد تھا، لیکن اس کی چال ڈھال، شکل و صورت، وضع قطع، اٹھنا بیٹھنا، بول چال، ہر چیز عورتوں کے مشابہ تھی۔ تو اس نے اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ لباس پہنا، اور بادشاہ کے بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے کہ بادشاہ کے محل میں جہاں
ملازمین خواتین تھی، وہیں پر اس نے ملازمت اختیار کر لیا۔ بادشاہوں کی بچیوں کے ساتھ رہنا، ان کی خدمت گزاری کرنا تھا۔ مرد شکل و صورت ہر چیز عورتوں جیسی، لباس بھی زنانہ پہن لیا، گویا کہ یہ عورت ہے۔ ایک وقت گزرتا گیا، ایک بار شہزادی کا ہار یا کوئی موتی یا کوئی ہیرا وہ گم ہو گیا، چوری ہو گیا۔ بس شہزادی نے کہا کہ جو میری خدمت گزار خواتین ہیں، مجھے شک ہے کہ ان کے پاس ہے۔ ان سب کو لائن میں کھڑا کر دیا، ابھی ان کی تلاشی لی گئی۔ اب وہ جو نسو مرد تھا عورت کے لباس میں، اب وہ لائن میں کھڑا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اگر میری تلاشی لی گئی تو میرا راز فاش ہو جائے گا کہ میں تو عورت نہیں ہوں، مرد ہوں۔ اب وہی لائن میں کھڑے کھڑے وہ پکی سچی توبہ کرنے لگا، اللہ کے سامنے گڑگڑانے لگا۔ تن اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے کہتا ہے، اے ستار العیوب، آج تک تو نے پردہ ڈالا ہے، آج بس آخری مرتبہ تو میرے عیب پر، میری برائی پر پردہ ڈال دے، میری پکی سچی توبہ، آج کے بعد میں اپنے اسلام سے توبہ کر لوں گا۔ کہتے ہیں جیسے اس کی باری آنے لگی فوراً آواز پڑ گئی کہ وہ موتی، وہ ہار مل گیا ہے۔ وہ نسو بھی ہوش ہو کر گر پڑا، اس کے گھر لے جایا گیا۔ جب ہوش آئی وہ پھر جنگلوں کی طرف نکل گیا، پکی سچی توبہ کر لی، پھر اس گناہ کی طرف نہیں آیا۔ تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبۃ نصوحا، نصوح کی طرح پکی سچی توبہ کرنا کہ پھر اس گناہ کی طرف نہ جانا۔ حضرت شیخ ادریس رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب انسان پکی سچی توبہ کر لے گا تو پھر قدم قدم پر اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور اللہ کی طرف سے مدد و نصرت حاصل ہوگی۔ یہ پہلا عمل بتاتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک میرے بندے توبہ استغفار کرتے رہیں گے میں کبھی بھی ان کو عذاب نہیں دوں گا، کبھی ان پر عذاب مسلط نہیں کروں گا۔ تو آج ہمارے اوپر تکالیف، مصیبتیں، پریشانی، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو گناہ پہ گناہ اور دوسرا توبہ استغفار کا نام و نشان نہیں۔ جب میں اور آپ توبہ استغفار کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ دکھ یہ دور ہو جائیں گے۔ دوسری چیز حضرت شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دعا، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ فرماتے ہیں دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آنے والی مصیبت، پریشانی، آنے والا دکھ، یہ دعا اس کو دور کر دیتی ہے۔ اور حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں مالک ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، تمام بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں، جب تک میرے بندے میری عبادت کرتے رہیں گے، میرا حکم مانتے رہیں گے، میری اطاعت کرتے رہیں گے، میں بادشاہوں کے دل ان کے لیے رحمت اور مہربانی کے لیے پھیر دوں گا۔ وہ بادشاہ اپنی رعایت پر رحم کریں گے، مہربانی کریں گے، نرمی والا، شفقت والا، آسانی والا معاملہ کریں گے۔ اور جب میرے بندے میری نافرمانی کریں گے، میری حکم عدولی کریں گے، پھر میں بادشاہوں کے دل ان کی رعایت کے لیے، غصے کے لیے، عذاب کے لیے پھیر دوں گا۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
تم اپنا وقت بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں ضائع مت کرنا، تم میری طرف رجوع کرنا، میں بادشاہوں کے دن پھیر دوں گا، پھر تمہیں کوئی بھی تکلیف اور عذاب نہیں پہنچا سکتا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے، آج ہم اپنے ماحول معاشرے میں دیکھیں، جہاں دو بندے کھڑے ہیں، بس ان کی زیر بحث، ان کا موضوع سخن یہی ہے، فلاں ایسا تھا، اب ایسا ہے، پہلے مہنگائی کم تھی، اب مہنگائی زیادہ ہے، آج اس طرح، بس دو بندے موجود ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے، موضوع سخن یہی ہے، بس فلاں برا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں اپنا وقت ضائع مت کرنا، میری طرف رجوع کرنا۔ جو کرنے والا کام ہے وہ ہم کر نہیں رہے، جو کرنا نہیں، پوری قوم اس کی طرف لگی ہوئی ہے کہ تم سارے مل کر بھی بحث کر لو، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے، تو ہم کیوں نہ وہ کام کریں جس میں میرا اور آپ کا فائدہ۔ میرا اور آپ کا فائدہ کیا ہے؟ نمبر 1 توبہ استغفار، نمبر 2 دعا، دعاؤں کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، پھر دیکھیں گے اللہ یہ ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں اللہ ہم سے دور کر دے گا۔ اور تیسری چیز حضرت شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرماتے اللہ سے، ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، دو چیزیں فرماتے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو جب تمہیں مدد چاہیے تو دو چیزیں، صبر اور صلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی عادت مبارکہ یہی تھی، فضائل اعمال میں آپ سنتے رہتے ہیں، جب بھی تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ اگر ہوا تھوڑی سی تیز چلی فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے، کہیں یہ تیز آندھی طوفان کا رخ نہ اختیار کر لے، آندھی اور طوفان کا رخ نہ اختیار کر لے۔ تو وہ تو نفلی نمازوں کا اہتمام تھا، میری اور آپ کی جو صورتحال ہے، ہم سے تو پنجگانہ نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، تو اللہ کی جو مدد آئے گی، قدم قدم پر برکتیں اور رحمتیں اور مدد و نصرت حاصل ہوگی، پنجگانہ نماز با جماعت کا اہتمام کرنے سے۔ اور اگلی چیز فرمائی بالصبر، صبر کے ذریعے سے۔ یقیناً جتنی تکالیف، مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس پر صبر کریں گے تو آگے اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ پھر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے قدم قدم پر رحمتیں، برکتیں نازل ہوں گی، مدد و نصرت بھی نازل ہوگی۔ تو پہلی چیز ہے توبہ استغفار، دوسری چیز ہے دعا، تیسری چیز ہے نماز، اور چوتھی چیز ہے صبر، اور پانچویں چیز حضرت شیخ ادریس شہید رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشیر کوئی ذکر کر کے پھر رہنمائی فرماتے ہیں کہ وہ بشیر کوئی آج 100% نہیں 101% سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال قبل وہ بات ارشاد فرمائی، آج وہ بات جب ہم اپنے ماحول معاشرے میں دیکھتے ہیں 100% سچ ثابت ہوتے ہوئی نظر آ رہی، اور اس میں ہمارے لیے علاج تجویز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم پریشانیاں، مصیبتیں اور دکھ دور کرنا چاہتے ہو، اس حدیث کو سامنے رکھنا اور اپنا علاج کی اور اپنی تشخیص کرنا۔ اور اس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ ان پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت امت مسلمہ تعداد میں کم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوگی۔ تعداد بہت زیادہ لیکن سیلاب کی جھاگ کی طرح۔ اور بھی فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا روح، تمہارا دبدبہ، تمہارا وقار، تمہاری عزت نکال دے گا اور مسلمانوں کے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ اب یہ حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے ہر طرف سے کفار اپنے برائے مسلمانوں کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے کھانے کے برتن کے اوپر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج مسلمان تعداد میں کم نہیں، اسلحے میں بھی کم نہیں۔ 10 مئی 2025 کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح پاکستان کی افواج نے انڈیا اور اس کی بزدل فوج کو ناکوں چنے چبوائے۔ ایسی زبردست فوج اور ایسے زبردست اسلحہ اور ایسی زبردست تعداد کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں، لیکن ایسی زبردست فوج کے ہوتے ہوئے، اسلحے کے ہوتے ہوئے، ایسے ایٹمی ملک کے ہوتے ہوئے ایک بھی مسلمان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ملک، اس میں اگر ایک عالم دین دہاڑے شہید ہو جائے تو پھر اس کا جواب کون دے گا؟ اس ایٹم کو کیا کرنا، اس فوج کو کیا کرنا، اس اسلحے کو کیا کرنا کہ جس ملک کے اندر ایک استاد الحدیث شیخ بخاری، شیخ ترمذی 30 سال تک مسلسل حدیث پڑھانے والا ایک عالم دین جس کا قصور کیا ہے کہ وہ اسلام سے محبت کرتا ہے، وہ وطن سے محبت کرتا ہے، وطن کی محبت میں پاک افغان کے درمیان مذاکرات کرواتا ہے، معاہدے کرواتا ہے، صرف اس کا قصور یہ ہے کہ دن دہاڑے جب حدیث پڑھانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اساتذہ طلبہ کتابیں کھول کر استاد کا انتظار کر رہے ہیں، خبر ملتی ہے کہ استاد کو دن دہاڑے ظالموں نے شہید کر دیا گیا، ان طالبوں پر کیا بیتی ہے؟ تو آج مسلمان تعداد میں کم نہیں ہے، اسرے میں بھی کم نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی وافر ہے، کمزوری صرف ایمان کی ہے۔ بس کہ میرے اور آپ کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے۔ صبح سے شام تک آج کا مسلمان کا صرف اور صرف یہی سارا کا سارا دور ہے، میں پیسے کیسے کماؤں، کس طرح کماؤں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر، پاکی ناپاکی کو دیکھ کے بغیر، بس پیسہ آنا چاہیے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں، خود خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا، یہ اولاد انہی پیسوں پر عیاشی کرے۔ تو فرمایا تمہارے دشمنوں کے سینوں سے اللہ تمہارا روب دبدبہ نکال دے گا۔ آج مسلمان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن دشمنوں کے سینوں سے مسلمانوں کا روب دبدبہ نکل چکا ہے، اور میرے اور آپ کے دلوں میں وہم یعنی دنیا کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ دنیا کی محبت اتنا اپنا کام کر چکی ہے کہ آج کا مسلمان نماز کا وقت جب ہوتا ہے تو وہ دنیا کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، اپنی فیکٹری کو ترجیح دیتا ہے، کاروبار کو ترجیح دیتا ہے، اپنے معاملات کو ترجیح دیتا ہے، اور نماز کو اذان کو کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت میں انسان روزے سے دور ہے،
زکات ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور حج کا نام و نشان نہیں۔ ہیلے بہانے ہیں مسلمان کے پاس، فلاں کام کرنا ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، فلاں معاملہ ہے، فلاں معاملات ہیں، جی حج کے لیے نہیں جاتے۔ تو یہ دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت۔ آج ہم دیکھیں کہ ہر مسلمان موت سے نفرت کرتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے کندھوں پر جنازے اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تنو منو زمین کے نیچے دفن کرتے اپنے پیاروں کو، لیکن جیسے گھر واپس ہے بس بھول کے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، اور حضرت شیخ ادریس رحمہ اللہ اپنی بات درج فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ موجودہ دور میں پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں سے نکل لیں، فرماتے ہیں اس کی آخری بات فرماتے ہیں کہ اپنا تعلق علماء سے مضبوط کر لیں، علماء کو مضبوط کرے۔ آج دیکھیے کہ میں اور آپ اکثریت دیکھ لیجئے کہ ہم علماء کو مضبوط نہیں کرتے، علماء کا نام سننے کے لیے تیار نہیں، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ خاص طور پر وہ علماء جو سیاست میں آگے ہیں۔ آج کا بدبخت مسلمان سیاسی علماء کو انتہائی برا بھلا کہتا ہے، اور ان کے مقابلے میں جو دنیا دار لوگ ہیں ان کے مقابلے میں برا بھلا کہتا ہے ایک عالم دین کو، اور پھر امید رکھتا ہے کہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون کیوں نہیں؟ کہ تم کیا سمجھتے ہو جن لوگوں کو تم نے ووٹ دیا ہے یہ ملک میں اسلامی قانون نافذ کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسلام سے محبت ہے، اسلام والوں سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، احادیث سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، تو پھر دین والوں کو مضبوط کرنا ہوگا ہر لحاظ سے، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، اپنے ووٹ کے اعتبار سے۔ آج کا مسلمان سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، ابھی کسی چیز کے لیے چندے کی اپیل کرے پیسے دے دیں گے، وقت بھی لگا دیں گے، جان بھی لگا دیں گے، لیکن افسوس اس وقت مسلمان پر ہوتا ہے کہ جب ووٹ کی باری آتی ہے یہ مسلمان ایک عالم کے مقابلے میں غیر عالم کو ترجیح دیتا ہے، اور پھر امید رکھتا ہے کہ اس ملک میں اسلامی قانون آ جائے، اور پھر وہ یہ کہے کہ ہمارے ملک میں چور، لٹیرے، ڈاکو وزیر اعظم بن گئے، بھی کیوں نہ بنے؟ تم نے جو انتخاب کیا ہے تو پھر تمہارے انتخاب کا فیصلہ یہی ہے۔ پنجاب کے اندر جتنے مرضی علماء کوشش کر لیں، سب سے بڑی صوبائی اسمبلی ہے، لیکن ایک عالم کے لیے جتنا بھی ناممکن ہے۔ اور آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب علامہ خادم حسین رضوی جیسا شخص بھی الیکشن میں کھڑا، اس کو بھی کسی نے ووٹ نہیں دی۔ باقیوں کا کیا کہنا کہ سنیوں کی اکثریت ہے، سنیوں کا جب ایک عالم دین جب ووٹوں پہ کھڑا ہوا، الیکشن پہ کھڑا، اس کو بھی ووٹ کسی نے نہیں دیے، نعرے اسی کے لگائے، ہر چیز اسی کی کی، لیکن جب ووٹوں کی باری آتی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نظر انداز، خادم حسین رضوی جیسے عالم دین بھی نظر انداز، اور دیگر حضرات بھی نظر انداز۔ تو آج پیغام یہ صرف دینا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ علماء کو مضبوط کریں، ہر لحاظ سے مضبوط کریں، پھر آنے والے وقتوں میں اچھے فیصلوں کی امید رکھیں۔ آج جب ایسے علماء کو جو درس حدیث، درس بخاری بھی پڑھائیں، صبح شام کو اسمبلی میں پہنچے، ایسے علماء کو دن دہاڑے قتل کر دیا جاتا ہے تاکہ اسمبلی میں صحیح پیغام نہ پہنچ سکے، تو پھر امید رکھی جائے کہ اسمبلی سے اسلامی بل پاس ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ جڑیں، ان کی جماعت کے ساتھ جڑیں، ان کی جمعیت کے ساتھ جڑیں، علماء کو مضبوط کریں گے۔ انشاءاللہ یہ میری اور آپ کی کوشش رہے گا نہیں جائے گی، بلکہ قیامت والے دن ان علماء سے یہ محبت ہمیشہ کے لیے کارآمد ہوگی، دنیا میں بھی خیر و برکت کا ذریعہ اور آخرت میں بھی خیر و برکت کا ذریعہ۔ جو کہا سن اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا